اصفہان تمام کاموں سے جان چھڑوا کر گھر لوٹا تھا۔ پورا راستہ وہ مینا کو ہی سوچے جا رہا تھا، وہ اس سے کیا بات کرے گی؟ وہ جو پہلے ہمیشہ نفرت کا اظہار کرتی تھی اب ان کے درمیان ہونے والی گفتگو میں کیا کہے گی؟ ہر سوچ کا رخ گھوم پھر کر مینا کی جانب ہی مڑ رہا تھا، جو نہ جانے کب اس کے لیے بہت اہم ہو گئی تھی۔ احساس ہی نہیں ہوا تھا، مگر یہ سچ کہ وہ اس کے نکاح میں ہے، یہی سچ مینا کو فرض سے عرش تک پہنچانے کو کافی تھا۔ وہ غیر ضروری سے بے حد ضروری ہو چکی تھی، اصفہان کے لیے کچھ نہیں بہت کچھ ہو چکی تھی۔ یہ بات وہ اچھے سے سمجھتا تھا مگر چتلاتا نہیں تھا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور نہیں تھا، یہ تقدیر کا فیصلہ تھا جسے اس نے دماغ سے قبول کیا تھا، اور دماغ اپنے فیصلوں سے قدم نہیں کھینچتا۔ وہ مینا کی جانب سے فقط ایک پیش قدمی کا منتظر تھا۔ چاہتا تو خود آگے بڑھ سکتا تھا، مگر وہ چاہتا تھا کہ اب کی بار ان کے درمیان کا فاصلہ مینا طے کرے۔ اس رشتے اور مینا کے لیے اس نے بہت کچھ کیا تھا، اور اب چاہتا تھا کہ باقی فاصلہ مینا کی جانب سے سمیٹا جائے۔ وہ اپنی خواہشات کا اظہار کرنا تو بہت پہلے ہی چھوڑ چکا تھا۔ انہی سوچوں میں غلطاں وہ حویلی پہنچا، اور گاڑی اندر داخل ہوتے ہی نگاہ جس منظر پر پڑی اس نے اصفہان کو پہلے حیران کیا، پھر غصے اور جلن کی ایک شدید لہر اسے اپنے لپیٹے میں لے گئی۔ سامنے اس کی پسند کے رنگ میں رنگی منہا عبید کے ہمراہ کھڑی تھی۔ عبید کو جیسے ہی ساری سچائی کا علم ہوا، وہ فوراً چلا آیا۔ ماں سے مل کر اور تمام تفصیلات جان کر وہ مینا سے ملنے عالمگیر حویلی آیا تھا۔ اپنے گھر والوں کی زیادتی پر جہاں اسے حیرت تھی، وہیں اسے اب سمجھ آیا تھا کہ ہزار کہنے کے بعد بھی وہ لوگ اس کے اور مینا کے رشتے کے لیے کیوں نہیں مان رہے تھے۔ وہ روایتوں میں پھنسے نہیں تھے، بلکہ اپنے ایک غلط اور خود غرض فیصلے کا پردہ رکھنے کے لیے یہ روایتوں کی چادر اوڑے ہوئے تھے۔ مینا جو اصفہان کی آمد کی امید لگائے کھڑکی پر کھڑی تھی، عبید کو دیکھ کر اسے کچھ مایوسی ہوئی، اور پھر عبید سے ہوئی آخری ملاقات یاد آنے پر اسے عبید پر غصہ بھی آیا تھا، مگر اب اسے گزری باتوں کو یاد نہیں رکھنا تھا۔ اس لیے وہ نیچے آئی تھی، جانتی تھی کہ عبید اگر یہاں آیا ہے تو اس سے ملنے ہی آیا ہوگا، اور سارا سچ جان کر ہی۔ وہ دونوں اب آمنے سامنے تھے۔ عبید نے پہلے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی، اور پھر کھلنے والے سچ پر اپنی حیرت کا اظہار بھی کیا۔ وہ مینا کے ساتھ ساتھ اصفہان سے بھی بات کرنا چاہتا تھا، مگر اصفہان یہاں تھا نہیں، اور پھر جب اصفہان حویلی لوٹا، اس وقت عبید مینا کو تسلی کے ساتھ اپنے دامن کی یقین دہانی کروا رہا تھا، اور یہ منظر کسی کی آنکھوں میں بہت زور سے چبھا تھا۔ اصفہان کی آمد سے آگاہی حاصل کرنے پر وہ دونوں ہی اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ مینا اصفہان کو دیکھ کر چونکی، کیونکہ آج پہلی بار اصفہان کے خوبرو چہرہ اس کے ذہن اور دل کی ترجمانی کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات بہت واضح تھے، ماتھے پر شکنیں تھیں۔ مینا سمجھ گئی کہ وہ عبید کی یہاں موجودگی کی وجہ سے برہم تھا۔ عبید کو بھی اصفہان کے تیور دیکھ شرمندگی ہوئی تھی، مگر وہ یہاں کسی غلط نیت سے تو نہیں آیا تھا۔ وہ تو مینا سے بات کرنے اور اصفہان سے اپنے غلط رویے کی معافی مانگنے ہی آیا تھا۔ اصفہان کچھ پل ان دونوں کو دیکھنے کے بعد بنا کچھ کہے سنے تیزی سے اس کے پاس سے گزر کر اندر چلا گیا، البتہ اپنے پیچھے حویلی کا مین ڈور پٹکنا نہیں بھولا تھا۔ مینا آنکھیں مون کر اپنے اندر اٹھتی بے چینی کو تپکنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی تو پہلی غلطیوں کی معافی مانگنا باقی تھا، اور انجانے میں وہ اصفہان کو پھر سے غصہ دلا گئی تھی۔ آئی تھنک میں چلتا ہوں مینا، مجھے شاید آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ عبید نے سر جھکائے ندامت کا اظہار کیا، اور مینا جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، اس نے عبید کو جواباً ایک لفظ بھی نہ کہا تھا، بس خاموشی سے اندر کی جانب چلی آئی۔ سوچوں میں مگن وہ اصفہان کے کمرے کے دروازے تک آئی تھی، مگر اب اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس سے بات کر سکے، دروازے پر دستک دے کر اندر آنے کی اجازت طلب کر سکے۔ اپنے رب سے مدد مانگتے اس نے دروازے پر دستک دی۔ اصفہان! دستک کے ساتھ ہی اس نے آہستگی سے اصفہان کو پکارا، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ مینا نے ہمت کر کے پھر سے دستک دی۔ کیا میں اندر چلی جاؤں؟ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ جب پیچھے سے آتی سوریا نے اسے روکا۔ چھوٹی بی بی، اصفہان صاحب تو بڑے مالک کے ساتھ اسٹڈی میں ہے، سوریا کہہ کر چلی گئی، اور مینا گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ پھر خود کو اصفہان کے سامنے کے لیے تیار کرتی وہ اسٹڈی کی جانب چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ عالمگیر صاحب کی موجودگی میں اصفہان بھی آنے غصے کا اظہار کرنے سے دریغ کرے گا۔ وہ خود کو مضبوط بناتی اسٹڈی کی جانب آئی، جہاں اندر اصفہان اور عالمگیر صاحب آفس کے مسئلے پر ہی بات کر رہے تھے۔ دستک دیتے ہی مینا کو فوراً اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ وہ اندر گئی تو عالمگیر صاحب نے سوالیہ جبکہ اصفہان نے دہکتی نگاہ اس پر ڈالی۔ مینا کا اصفہان کو دیکھنا اور انگلی مسلنا عالمگیر راٹھور کو سمجھا گیا کہ وہ اصفہان سے بات کرنے آئی ہے۔ عالمگیر راٹھور جو اصفہان جو پہلے ہی کافی بیزار سا محسوس کر چکے تھے، مینا کے آتے ہی اس کے ماتھے کی تنی ہوئی رکھے انہیں سمجھا گئی کہ ان کے سپوت کا مزاج پھر سے بگڑا ہوا ہے۔ عبید کو تو وہ بھی یہاں دیکھ چکے تھے، ہو نہ ہو یہ سب اسی بدولت تھا۔ عالمگیر جیسے زمانہ شناس شخص کے لیے یہ سب سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ چلے میرا کام ہو گیا، آپ لوگ بات کریں۔ عالمگیر راٹھور ٹیبل سے کچھ کاغذات اٹھا کر اصفہان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے آنکھوں میں بہت کچھ سمجھاتے کمرے سے چلے گئے تو ایک بوجھل سی خاموشی اسٹڈی میں چھا گئی۔ اصفہان مینا کو ایک نظر دیکھ کر سر جھٹکتا پیچھے لگے کیبنٹس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ مینا نے بات کا آغاز کرنے کی خاطر الفاظ تلاشنا شروع کیا۔ اصفہان کا سارا دھیان مینا کی جانب بھی تھا۔ اصفہان وہ عبید مینا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا اور کیسے کہے، اور انجانے میں وہ پھر سے عبید کا ذکر کر کے اصفہان کا موڈ مزید بگاڑ رہی تھی۔ کیبنٹ میں بے مقصد فائل دیکھتا وہ عبید کے ذکر پر ایک بار پھر جل بھن گیا تھا۔ وہ ان دونوں کی بات کرنے کے بجائے عبید کا ذکر خیر پھر سے لے آئی تھی، مگر اس کے پاس سوائے ضبط کرنے کے اور کوئی حل نہیں تھا۔ میرا مطلب ہے عبید بس بات کرنے آیا تھا۔ مینا نے بات مکمل کی۔ اچھی بات ہے، اندر بٹھانا چاہیے تھا، دروازے سے کیوں بھیج دیا؟
اصفہان کے انداز میں طنز کی کثیر مقدار شامل تھی۔ بنا پلٹے ہی مینا اس کے چہرے کے بگڑے زاویوں کا اندازہ لگا پا رہی تھی۔ وہ میں تو تمہارا انتظار کر رہی تھی، مینا نے پھر کہا۔ کیوں؟ اصفہان نے فوراً پر امید لہجے میں پوچھا۔ وہ مجھے تم سے میرا مطلب تم رات حویلی آئے تھے تو میں ساتھ آئی نہیں تمہارے، مجھے لگا میں نے غلط کیا۔ مینا سے بات کرنے کے بجائے نہ جانے کیا کیا کہتی جا رہی تھی۔ نہیں ٹھیک کیا تم نے، بس میں نے ہی تمہاری حویلی آ کر غلط کیا۔ آئندہ کوشش کروں گا جب تم اپنوں کے پاس ہو تو میں مداخلت نہ کروں۔ آج بھی میری وجہ سے عبید کو جلدی جانا پڑ گیا ہوگا۔ اصفہان ایک جز میں پلٹتا اس کے سامنے آیا تھا اور الفاظ چبا چبا کر کہتا مینا کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایسا نہیں ہے، مینا نے خود کو کمپوز کرتے نرمی سے کہا۔ آج اصفہان کی باتوں پر تو اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور مینا کا یہ نرم انداز اصفہان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیے دے رہا تھا۔ تو کیسا ہے؟ قدرے نرمی سے پوچھتے اصفہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سرمئی آنکھوں میں سجی کاجل کی سیاہی اسے اپنی جانب مائل کر رہی تھی۔ ہلکا فیروزی رنگ اس کی رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔ اصفہان کی محویت مینا کے چہرے کا رنگ بدلنے لگی۔ مجھے رات کو تمہارے ساتھ آ جانا چاہیے تھا، مینا نے انگلیاں چٹکاتے نظریں چرائیں۔ کیوں؟ اصفہان نے جانچ نظروں سے اسے دیکھا تو مینا لب کچل کر رہ گئی۔ اصفہان سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتی ہے مگر کر نہیں پا رہی تھی۔ مگر یہ تو طے تھا، اب اس موضوع کی جانب اسے خود ہی آنا تھا۔ تم جانتے ہو کیوں؟ مینا نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتا، اصفہان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو مینا نے ایک شکایتی نگاہ اصفہان پر ڈالی جسے نظر انداز کرتا وہ پھر سے کیبنٹ کی جانب مڑ گیا، کیونکہ اگر وہ کچھ دیر مینا کے سامنے مزید رہتا تو یقیناً اس کی شرمندگی اور اجازت کو دیکھتا خود ہی وہ بات کہہ دیتا جو مینا کہہ نہیں پا رہی تھی، یا پھر اس کی آنکھوں کی سیاہی اسے خود میں گم کر لیتی۔ تمہیں کچھ اور کہنا ہے تو کہو۔ کچھ دیر مینا وہیں خاموشی سے کھڑی رہی اور اس کی بات کرنے کا منتظر اصفہان پھر پوچھنے لگا، مگر مینا کی جانب سے ہنوز کوئی جواب نہیں آیا، جس پر اصفہان ایک پل کو پلٹا تو مینا کو غائب دماغی سے کچھ سوچتے ہوئے پایا۔ بات نہیں کرنی تھی تو آئی ہی کیوں؟ اصفہان دل ہی دل میں شکوہ کر گیا۔ اب نہ جانے کون سی سوچ و بچار چل رہی تھی، وہ دل ہی دل میں کرتا یہی سوچ رہا تھا۔ وہ عبید کے مینا نے سوچوں میں سے نکل کر کچھ کہنا چاہا مگر عبید کا نام سن کر تو اس بار اصفہان ہتے سے ہی اکھڑ گیا تھا۔ کہاں وہ مینا سے اپنے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا اور کہاں گھوم پھر کر پھر سے عبید کا ذکر نکل کر آ جاتا۔ مجھے نہیں جاننا کہ عبید کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں، ہٹو سامنے سے، بے مروتی سے کہتا اصفہان بنا کسی لحاظ کے طوفان بنا اسٹڈی سے نکل گیا اور مینا کو اصفہان کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ عبید اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اس کی بات وہیں کے وہیں رہ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ عبید کے بعد وہ اپنی غلطیوں کی معافی کا اظہار بھی کرے گی، مگر اس کا خیال فقط اس کا خیال ہی رہا۔ اصفہان ایک بار پھر جا چکا تھا۔ وہ غصے سے کھولتا اپنے کمرے میں آیا تھا اور دروازہ لاک کرتا خود کو اندر بند کر لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی عالمگیر یا الماس بیگم میں سے کوئی اس سلسلے میں بات کرے۔ وہ مینا کی ہر غلطی پر بدتمیزی معاف کر دینا چاہتا تھا مگر عبید کا ذکر بار بار آنا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس پر شک کر رہا تھا مگر وہ جیلس تھا۔ مینا اس کی بیوی تھی مگر وہ عبید کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی، اور پھر وہ بھول کیسے سکتا تھا کہ اصفہان سے نکاح بھی تو عبید کو بچانے کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ مینا اور اصفہان کی بات ہو کر بھی نہیں ہو سکی تھی، جس نے مینا کو مایوس اور اصفہان کو برہم کیا۔ وہ اپنے کمرے میں بند تھا اور کھانے کے وقت بھی بلانے پر کمرے سے نکلا۔ کھانے کی میز پر بھی اس کا انداز مینا کے ساتھ بڑا لیا دیا سا تھا، جبکہ آج پہلی بار اپنے شوہر اور اس کے گھر والوں کے ساتھ کھانے کی میز پر موجود تھی، مگر شوہر کا لیا دیا انداز اسے روحان سا کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے ہی اصفہان اور اپنے درمیان کے فاصلے کو سمیٹنا ہے۔ الماس نے اصفہان سے بات کرنے کو کہا تو مینا نے انہیں روک دیا۔ اپنا بگاڑا اسے خود ہی سلجھانا تھا۔ کھانے کے بعد اصفہان دلاور اور اسامہ کے ساتھ ایک بار پھر باہر چلا گیا۔ وہ مینا کے صبر کا امتحان لے رہا تھا اور مینا کو اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنی تھی، اس لیے بنا کوئی ہنگامہ کیے وہ اصفہان کے لوٹ آنے کا انتظار کرنے لگی، جو رات گئے تک انتظار ہی رہا۔ اصفہان کی آمد کی امید اب نا امیدی میں بدل گئی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ مینا پانی لینے کچن میں آئی تو دلاور کو قیام گاہ میں دیکھ کر وہ چونکی۔ اگر یہ اس وقت یہاں تھا تو اصفہان کو بھی یہی کہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دونوں اکٹھے ہی حویلی سے گئے تھے۔ مینا کو آتا دیکھ وہ ادب سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اس وقت یہاں؟ مینا نے جاننے کے باوجود پوچھا۔ اصفہان کہاں ہے؟ ارد گرد نگاہ دوڑاتے اس نے مزید استفسار کیا۔ جی مالک اسامہ صاحب کے ساتھ ہی تھے، کہہ رہے تھے آتے ہوئے دیر ہو جائے گی، بس انہی کا انتظار کر رہا ہوں۔ دلاور کے بتانے پر مینا نے گھڑی کی جانب دیکھا۔ 12 تو پہلے ہی بج چکے تھے، مزید کتنی دیر وہ باہر رہنے والا تھا؟ کیا یہ سب وہ مینا سے دور رہنے کی خاطر کر رہا تھا؟ اس کے دل میں خیال نے سر اٹھایا۔ اچھا تم جاؤ آرام کرو، اصفہان جب آیا تو کافی میں بنا دوں گی۔ مینا نے سوچا کہ شاید ایسے اسے اصفہان سے بات کرنے کا موقع مل جائے۔ مینا کی بات پر دلاور چونکا۔ وہ مینا کے سچ جان لینے کی خبر امین سے سن چکا تھا۔ جی بہتر بی بی، مالک گھنٹے تک لوٹ آئیں گے، دلاور نے محتاطانہ انداز میں سر جھکائے کہا اور پلٹا۔ زیادہ تابعداری کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کال مت کرنا۔ مینا نے پیچھے سے حکم صادر کیا تو وہ سمجھ کر سر ہلاتا باہر چلا گیا۔ مینا کچن سے پانی پی کر اصفہان کے انتظار میں وہیں صوفے کی پشت ٹیک لگائے بیٹھ گئی، اور انتظار جو کہ زیادہ طویل تو نہ تھا مگر مینا کے لیے طویل بن گیا تھا۔ وقت تھا کہ کچھوے کی رفتار سے چلنے لگا۔ آنکھیں موندے موندے وہ اپنے اور اصفہان کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس دوران ایک بار اس کی ہلکی سی آنکھ بھی لگی مگر وہ پھر جا گئی۔ ٹھیک 45 منٹ بعد باہر سے ایک گاڑی کی آواز آئی تو مینا فوراً اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی اور کافی بنانے کی تیاری پہلے ہی شروع کر دی، کیونکہ اصفہان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ مینا کے پوچھنے پر وہ کافی سے ہی انکار کر دیتا۔ دلاور ایک کپ کافی؟
وہ دلاور کو آواز دیتا کچن کی جانب آیا جہاں سے کٹر پھٹر کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کچن میں آ کر مینا کو دیکھ کر چونکا اور اس کی بات مینا میں ہی منہ میں ہی رہی۔ سامنے مینا بڑے ہی مگن انداز میں کسی کام میں مشغول تھی، مگر در حقیقت خود کو مگن ظاہر کر رہی تھی، جبکہ اس کی تمام طرح حساسیات اس وقت دروازے پر کھڑے شخص پر جمی تھی۔ اصفہان بھی مینا کو یہاں دیکھ کر خوشگوار حیرت کا شکار ہوا۔ اسے مینا کی اس وقت یہاں موجودگی بہت اچھی لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ دانستہ یہ سب کر رہی ہے، یہ ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک کرنے کی ہی ایک کوشش تھی جو اصفہان کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ بس وہ لڑکی وہ سب کہہ نہیں رہی تھی جو اصفہان سننا چاہتا تھا۔ تم کب آئے؟ چونکنے کی اداکاری کرتی وہ بڑے نارمل انداز میں پوچھتی۔ وہ اصفہان کو زیر لب مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ وہ پہلے کی طرح کنفیوز نہیں تھی۔ اصفہان نے خود پر گمبھیر سنجیدگی طاری کرتے اس کا جائزہ لیا۔ وہ اسی فیروزی لباس میں اب بھی اصفہان کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ آنکھوں میں کاجل کی ہلکی ہلکی سیاہی اب بھی موجود تھی۔ دلاور کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سو تمہاری کافی میں بنا رہی ہوں، مینا نے مصروف سے انداز میں جواب دیا، یوں جیسے آج کچھ خاص نہیں تھا، یا پھر یہ اس کے لیے معمول کا کام ہو۔ زہر دینے کا ارادہ ہے؟ اصفہان کہاں خود کو زیادہ دیر تک طنز کرنے سے باز رکھ سکتا تھا، وہ بھی تب جب مینا وہ بات نہیں کر رہی تھی جو اسے کرنی چاہیے تھی۔ وہ لڑکی آج بھی اس کا ضبط آزما رہی تھی، ہمیشہ کی طرح۔ بیوہ بیوہ مزید نہیں کھیلنا؟ مینا نے رک کر اس کی جانب دیکھا اور پھر مضبوط لہجے میں کہا تو اصفہان کے ذہن میں نکاح کے کچھ دن بعد کا منظر چڑھنے لگا جب ان دونوں میں جہانگیر صاحب کو لے کر تکرار ہوئی۔ مر جاؤ تم اصفہان، غصے میں بے ساختہ مینا کے منہ سے نکلا تھا اور اسے فوراً ہی اپنے لفظوں پر ندامت بھی ہوئی۔ پھر سے بیوہ بیوہ کھیلنا چاہتی ہو؟ اصفہان کہہ کر چلا گیا تھا، مگر اس کی بات مینا کے دل میں کسی نشتر کی طرح لگی۔ اور آج اصفہان کی بات کے جواب میں مینا نے اسی بات کا حوالہ دے کر اصفہان کو بے زبان کیا، مگر وہ ڈھیٹ بنا دروازے کی پائنتی سے ٹیک لگائے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں نقصان تو تب بھی نہیں پہنچا سکتی تھی جب نفرت کا پرچار کرتی تھی، مینا نے کافی میں چینی ملا کر چمچہ چلاتے ہوئے کہا، جبکہ اصفہان خاموشی سے اسے ایسا کرتا دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ بولا۔ شوگر چکھ لو اور ڈالنی ہو تو؟ مینا نے کافی کا مگ لے کر اصفہان کے سامنے آتے ہوئے کہا تو وہ آئیبرو اچکا کر اسے دیکھتا کافی کے مگ کو دیکھنے لگا۔ وہ مینا پر اب بھی یہی ظاہر کر رہا تھا کہ مینا کے رد عمل پر اسے حیرت ہے، جبکہ حقیقت میں وہ خوش تھا، اندر ہی اندر بہت خوش۔ مجھے کافی کڑوی ہی پسند ہے، مینا کو ستانے کا ارادہ کرتے اس نے کہا۔ اصفہان کے کہنے پر مینا نے چہرے پر مایوسی سجایا اصفہان کو دیکھا۔ مگر میں نے تو چینی ملا دی، مینا کی آواز خود کلامی کے سے انداز میں نکلی۔ کوئی بات نہیں، ایک پھونک مار دو کڑوی ہو جائے گی۔ اصفہان نے ایک اور جملہ کسا تو مینا کے خوبصورت چہرے پر مایوسی کے ساتھ افسردگی نے بھی ڈیرا جمایا، مگر وہ ضبط کر گئی۔ بدتمیز! دل سے کہیں یہ صدا بلند ہوئی تھی، مگر اب ان القابات کو زبان تک لانے سے قبل دماغ کی نافذ کی گئی حد بندیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اصفہان دلچسپی سے اسے دیکھتا رہا۔ غیر متوقع طور پر کوئی جوابی وار نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ دشمن اب بہت اپنا بن گیا تھا۔ میں اور بنا دیتی ہوں، مینا کہہ کر پلٹنے لگی جب اصفہان نے بے اختیاری میں اس کا آگے بڑا ہاتھ تھام لیا۔ مینا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، اپنے ہاتھ پر اصفہان کے ہاتھ کی گرفت محسوس کرتے جسے اس کا دل بھی ایسے ہی جکڑا رہا۔ میں یہی پی لوں گا۔ اصفہان نے اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ پکڑ لیا۔ وہ بھلا کیسے اس کافی کو انکار کر سکتا تھا جو مینا نے پہلی بار اس کے لیے بنائی تھی۔ اصفہان کی بات پر مینا نرمی سے مسکرا دی۔ وہ دونوں رات کے 1 بجے کچن میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود تھے۔ اس سے زیادہ رومانٹک ملاقات اور کیا ہو سکتی تھی؟ اصفہان ایک نظر کچن میں لگی گھڑی کو دیکھ کر سوچتا دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اصفہان وہ کچھ دیر بعد مینا نے پھر کہنا چاہا مگر خاموش ہو گئی۔ کافی کا گھونٹ بھرتا اصفہان اس کی جانب پہ متوجہ تھا۔ کیا کہنا کیا چاہتی ہو؟ آنکھوں میں امید لیے وہ مینا سے پوچھنے لگا۔ تم جانتے ہو، مینا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتا، تمہیں جو کہنا ہے وہ کہو، اصفہان نے ضدی انداز اپنایا۔ کیا کہوں؟ الٹا سوال کیا گیا جس پر اصفہان کے خوبرو چہرے کے زاویے بگڑے۔ یہ بھی میں بتاؤں؟ سوال در سوال ہوا۔ وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں، پر دونوں ہی اس موضوع کی جانب نہیں آ رہے تھے اور ہچکچاہٹ میں اور ایک انا کے ہاتھوں مجبور۔ پہلے کون سا کچھ بتا دیا تھا؟ سب بلیک میل کر کے کرواتے ہو؟ وہ تو میں نے خود وہ پیپرز دیکھ لیے۔ بالآخر منہا نے اس جانب آنے کا فیصلہ کیا تھا جہاں اصفہان اسے لانا چاہتا تھا۔ کون سے پیپرز؟ اصفہان چاہتا تھا کہ وہ ان کے بچپن کے نکاح کا ذکر کرے، وہی جن کو دکھا کر تم نے اپنے اور میرے بابا کو بلیک میل کیا تھا۔ جواب درست تھا مگر وہ نہیں تھا جو اصفہان چاہتا تھا۔ اس نے چنچلاہٹ میں ساری کافی ایک سانس میں اندر انڈیل کر کافی کا کپ کاؤنٹر پر پٹکنے کے انداز میں رکھا۔ ایسا کیا تھا پیپرز میں مینا جو وہ لوگ بلیک میل ہو گئے تھے؟ اصفہان نے ضبط کرتے سوال کیا۔ وہی جو وہ لوگ اب تک سب سے چھپاتے آ رہے تھے۔ اصفہان کا دل چاہا وہ مینا کو اٹھا کر حویلی کے باہر پھینک دے جو سادہ سے سوال کا جواب بھی گھما پھرا کر دے رہی تھی۔ اصفہان دانت پیستا مینا کو دیکھتا رہا۔ جب زہر اگلتے وقت تم سوچتی سمجھتی نہیں تھی تو اب کام کی بات کہتے ہوئے کیا مسئلہ ہے؟ اصفہان نے چڑھ کر سوال کیا۔ جب جانتے ہو میں کیا کہنا چاہتی ہوں تو سمجھ جاؤ نا، مجھ سے کہلوا کر کیا ملے گا؟ مینا بھی اب کی بار قدر سخت لہجے میں گویا ہوئی تو اصفہان نے سر جھٹکا۔ اچھا، سب کچھ خود سے سمجھنا میرا ہی ٹھیکا ہے؟ تم کیوں نہیں سب خود سے سمجھ گئی مینا؟ جب میں نے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا الٹا مجھے ہی نہ جانے کیا کیا سناتی رہی تم۔ اصفہان بھی اب خفگی سے کہتا اس کے مزید نزدیک ہوا۔ کیونکہ میں پاگل تھی، بیوقوف تھی اصفہان، غصے اور نفرت میں یہ سمجھ نہیں پائی کہ جو کچھ تم نے کیا اس کی وجہ میرے باپ سے بدلہ نہیں کچھ اور ہے۔ مینا نے اپنی ناسمجھی کا اظہار کیا۔ کیا وجہ تھی میرے وہ سب کرنے کی مینا؟ اصفہان نے مینا کے چہرے پر نظریں دوڑاتے دانت چبا کر۔
پوچھا تو مینا نظریں چرانے لگی۔ فائن، تمہیں کچھ نہیں کہنا مت کہو۔ اصفہان سر جھٹک کر وہاں سے جانے لگا۔ مینا اب اصفہان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ وہ حیرت کا شکار اپنے ہاتھ پر اس کے نازک ہاتھ کی گرفت کو دیکھتا بے زبان سا دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری ہر تلخ بات کے لیے، ہر بدتمیزی کے لیے، اینڈ تھینک یو میری زندگی کا سچ مجھ پر آشکار کرنے کے لیے، مجھے یہ رنگ لوٹانے کے لیے، مجھے میری ماں سے ملوانے کے لیے۔ مینا نے نظریں اس کے ہاتھ پر جمائے ہوئے آہستگی سے کہا اور پھر اس کے بائیں ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر آہستگی سے لبوں سے لگا کر اصفہان کو پتھر کا کر گئی۔ وہ بے یقینی سے آنکھیں کھولے مینا کو دیکھنے لگا اور اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ جو وہ چاہتا تھا مینا نے اس حوالے کا ذکر تک نہ کیا تھا، اور جو کیا تھا وہ اصفہان کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ بے یقینی سے آنکھیں کھولے مینا کو دیکھنے لگا۔ وہ اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ جو وہ چاہتا تھا مینا نے اس حوالے کا ذکر تک نہ کیا تھا، اور جو کیا تھا وہ اصفہان کے لیے غیر متوقع تھا۔ مینا جہانگیر راٹھور سے وہ ایسی کسی بات کی توقع نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ تو مینا اصفہان راٹھور تھی۔ سالوں سے مینا کا عمل اسی وجہ سے تھا۔ مینا نے ایک نظر اٹھا کر اصفہان کو دیکھا اور پھر نظریں چھن سے گراتی اس کا ہاتھ چھوڑ کر تیزی سے وہاں سے چلی گئی، اور اصفہان ہنوز بے یقین سا آہستہ سے چل کر کچن سے باہر آیا۔ ایک نظر اپنے ہاتھ اور دوسری نظر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی مینا کو دیکھا تو اس کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مینا کی نگاہوں سے اوجھل ہونے تک وہ اسے ہی دیکھتا رہا، اور مینا کے کمرے میں جانے کے بعد اسے الماس بیگم پانی کا جگ پکڑے سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ وہ پل میں سنجیدہ ہوا۔ اصفہان، مینا نے پھر کوئی بدتمیزی کی ہے تمہارے ساتھ؟ الماس بیگم، جو مینا کو تیزی سے گھسیٹ گیسٹ روم میں جاتے اور اصفہان کو کہیں کھویا ہوا دیکھ کر کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی، فکر مندی سے اصفہان سے پوچھنے لگی۔ ان کے سوال پر اصفہان کے ذہن مینا کی حرکت تازہ ہوئی تو وہ زیر لب مسکرا دیا۔ وہ اب الماس بیگم سے کیا کہتا کہ مینا کیا بدتمیزی کر کے جا چکی ہے؟ یہ بدتمیزی تو تھی جو اسے اچھی خاصا حیران کر کے چلی گئی تھی۔ نہیں چھوٹی ماں، ایسا تو کچھ نہیں کہا اس نے، اصفہان نے خود کو کمپوز کرتے نظریں چراتے ہوئے کہا تو الماس بیگم نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ آج سے قبل تو وہ کبھی یوں نظریں نہیں چراتا تھا۔ کہیں اصفہان نے مینا سے تو کچھ نہیں کہا؟ ان کے دل میں خدشہ پیدا ہوا۔ اصفہان کو گہری نظروں سے دیکھتے انہوں نے فقط سوچا ہی تھا۔ ان کی نظریں اصفہان کو عجیب سا احساس کا شکار کر رہی تھی۔ لائے میں پانی ڈال دوں؟ اس نے ان کا دھیان خود سے ہٹاتے ہوئے نارمل انداز میں کہا تو وہ مسکرا کر اسے انکار کر گئی۔ نہیں بیٹا، تم جاؤ آرام کرو، بہت دیر ہو گئی ہے، انہوں نے کہا، اور اندر کی جانب بڑھی تو کاؤنٹر پر کافی کمک دیکھ کر وہ پھر سے چونکی۔ کافی کس نے بنائی؟ انہوں نے سوال کیا۔ مینا نے، اصفہان نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تو ان کے اندر کہیں اطمینان نے انگڑائی لی۔ اصفہان کے چہرے کی مطمئن مسکراہٹ انہیں بہت اچھی لگی۔ ہو سکتا ہے میں کچھ زیادہ سوچ رہی ہوں، انہوں نے خود کو سمجھایا اور کچن میں آ کر پانی ڈالنے لگی۔ اصفہان بھی خدا حافظ بولتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ سیڑھیاں چڑھتا وہ گیسٹ روم کمرے سے باہر سے گزرتا ایک پل کو رکا اور پھر مسکرا کر مینا کو سوچتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اندر کمرے میں بیٹھی مینا بھی اپنی حرکت کو سوچتی اپنا ماتھا پیٹ گئی۔ بے اختیاری میں اس نے وہ حرکت کر دی تھی، مگر اب وہ اصفہان کا سامنا کرے گی تو کیسے؟ دوسری جانب اپنے کمرے میں چینج کر کے بستر پر دراز اصفہان کی سوچوں کے سارے ہی زاویے مینا کی جانب ہی تھے۔ ایک انوکھے سے احساس نے رات بھر اسے اپنے حصار میں قید رکھا تھا۔ ایک نیا سویرا بہت سی رنگینیاں اور چند مزید واقعات کے ساتھ ان سب کی زندگیوں میں طلوع ہوا۔ رات بھر کروٹیں بدلتی مینا اور مینا کو سوچتا اصفہان دونوں ہی صبح دیر سے جاگے تھے۔ چونکہ یہ اتوار کا دن تھا تو آج سبھی گھر ہی تھے۔ عالمگیر صاحب اور الماس بیگم آج موسم خوشگوار ہونے کی وجہ سے باہر لان میں بیٹھے تھے۔ اصفہان جب سے باہر سے لوٹا تھا ناشتہ وہ لوگ اصفہان کے ساتھ ہی کیا کرتے تھے، اور اب تو مینا بھی ان کے ساتھ ہی۔ بچے اٹھے نہیں ابھی تک؟ عالمگیر صاحب نے اخبار پر نظریں دوڑاتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں، دونوں ہی رات کو دیر سے سوئے تھے۔ الماس بیگم کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ عالمگیر راٹھور نے نظریں اخبار سے اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ الماس بیگم نے بھی گزشتہ رات کے بارے میں عالمگیر صاحب کو بتایا۔ انہوں نے کوئی تبصرہ نہ کیا، البتہ ماتھے پر پرسوچ لکیریں ضرور ابھری تھیں۔ عالم، میں سوچ رہی تھی، الماس نے کچھ توقف کے بعد کہنا چاہا جسے مکمل ہونے سے قبل ہی عالمگیر صاحب نے سمجھ لیا۔ الماس، ابھی ان دونوں کو کچھ وقت دیں، ابھی تو ساری غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں۔ مینا ابھی کافی غیر آرام دہ محسوس کر رہی ہے، عالمگیر صاحب نے الماس بیگم کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ بھی ان دونوں کو خود سے ہی کر لینے دیں، ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیں، جب ان کا فیصلہ ہوگا تو ہی یہ قدم بھی اٹھایا جائے گا۔ الماس کو کچھ سوچتا دیکھ کر انہوں نے مزید کہا تو سمجھتے ہوئے سر ہلانے لگی۔ کچھ دیر انہیں دیکھتے رہنے کے بعد وہ مسکرا دیے۔ کبھی جو وہ ان کی بات سے اختلاف کرتی یا ان سے الجھتی، یہی سوچ انہیں ایک بار پھر زمینہ بیگم کی جانب لے گئی، جو ان کی مانتی کم اور اپنی منواتی زیادہ تھی، اور وہ شوہر ہونے کے ناطے ان کا مان بھی رکھ لیا کرتے تھے، مگر کسی کی نفرت نے ان سب لوگوں کا بہت نقصان کیا تھا، اور اس سب میں سب سے زیادہ خسارہ زمینہ کے حصے میں آیا، جس کے ضد انا اور بیجا غصے نے انہیں خالی ہاتھ ہی رکھا تھا۔ اور اب جو حالت ان کی تھی وہ عالمگیر صاحب کو اندر ہی اندر اذیت دیتی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ الماس، جو مینا اور اصفہان کو سوچ رہی تھی، اخبار کے پیچھے چھپے اس کے چہرے پر چھائی فکر سے اکثر انجان ہی تھیں، اور اگر جان جاتی تو بھی انہیں اعتراض نہ ہوتا۔ وہ تو آج تک زمینہ کو ہی عالمگیر کی پہلی بیوی اور اس حویلی کی اصل مالکن مانتی تھی۔ وہ نیند سے بیدار ہوا تو پہلا عکس جو اس کے ذہن پر بنا وہ مینا کا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے وہ کتنی ہی دیر اس لمحے کو سوچتا رہا۔ فون پر میسج کی ٹون نے اس کا دھیان بھٹکایا۔ اسامہ کا پیغام دے کر وہ اٹھا اور فریش ہونے کے بعد کمرے سے باہر چلا آیا۔ اسے لگا تھا کہ آج معمول سے ہٹ کر گھر میں رونق ہو گئی، مگر آج قیام گاہ میں مکمل خاموشی تھی۔ گیسٹ روم کے دروازے پر ایک نظر ڈالتا وہ نیچے چلا آیا تو ملازمت سے عالمگیر صاحب اور الماس بیگم کے باہر ہونے کی اطلاع ملی۔ وہ باہر آیا تو اس کے قدم یک دم تھمے تھے۔
سامنے ہی مینا الماس بیگم اور عالمگیر راٹھور کے ہمراہ بیٹھی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ وہی خوشگوار لمحہ تھا جہاں وہ تینوں مسکرا رہے تھے۔ اصفہان کا دل چاہا وہ لمحہ وہیں تھم جائے۔ اس کی نظریں مینا پر اٹک چکی تھیں اور شاید یہ اس کی نظروں کا تاثر ہی تھا جس نے کسی احساس کے تحت مینا کو نظریں اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ پلٹی تو جہاں مینا کی مسکراہٹ سمٹی وہیں الماس بیگم اس کی نظروں کے تعاقب میں اصفہان کی جانب متوجہ ہوئیں۔ اصفہان آؤ بچے، الماس بیگم نے اصفہان کو مخاطب کیا تو وہ مسکرا کر اس جانب چلا آیا۔ نظریں مینا پر ہی جمائے ہوئے تھا جو آج گلابی رنگ کے ڈیزائنر سوٹ میں بہت کھل رہی تھی۔ آنکھوں میں کاجل آج بھی اپنی سیاہی پھیلائے ان آنکھوں کو دو آتشہ بنا رہا تھا۔ گڈ مارننگ مائی سن، عالمگیر صاحب کی آواز نے اس کی محویت میں خلل ڈالا۔ عالمگیر صاحب کو اصفہان روز ہی الگ اور فریش لگتا تھا۔ شاید اس کے دلی جذبات کے چہرے کو تر و تازہ بنا رہے تھے۔ گڈ مارننگ بابا، اصفہان نرم مسکراہٹ کے ساتھ باپ سے کہتا ہے۔ ایک نظر پھر مینا کو دیکھ کر مینا کے سامنے ہی بیٹھ گیا جو اب دانستہ اصفہان سے نظریں چرا رہی تھی۔ اصفہان کی محویت برداشت کرنا تو پہلے ہی اس کے لیے مشکل تھا۔ آپ لوگ آج باہر کیوں؟ اصفہان نے سوال کیا۔ الماس بیگم کو ناشتہ لان میں ہی لگانے کا حکم دے رہے تھے۔ آج موسم بہت اچھا تھا، ہم تو صبح سے ہی باہر بیٹھے تھے۔ بہت خوشگوار صبح تھی آج، الماس بیگم کہتی مینا کے ساتھ والی کرسی پر برجمان ہوئی۔ صبح تو واقعی بہت خوشگوار ہے، اصفہان نے ایک گہری نگاہ مینا پر ڈال کر کہا جسے الماس بیگم تو سمجھ نہیں پائی، البتہ عالمگیر راٹھور اپنے بیٹے کے انداز و اعتبار سے کچھ سمجھ رہے تھے۔ مینا بھی اصفہان کی نگاہوں کے سامنے کنفیوز سی ہو رہی تھی۔ اپنی رات والی حرکت کو سوچتی وہ بار بار انگلیوں کو مروڑتی اپنی نروسنس ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو اس حسین صبح اور حسین دن کا فائدہ تو اٹھانا بنتا ہے، بظاہر نارمل انداز میں کہتے انہوں نے آنکھیں ہی آنکھوں میں اصفہان سے کچھ کہا تھا جس کے متعلق اصفہان کے سوا وہاں موجود دونوں عورتوں کو بھنک بھی نہ لگی۔ اصفہان مسکرا کر سر کو ہولے سے ہلا گیا۔ ملازمہ نے ناشتہ باہر ہی لگا دیا۔ الماس بیگم نے اسے جانے کا اندیا دیا اور آنکھوں کے اشارے سے مینا کو اصفہان کے لیے چائے ڈالنے کا کہا۔ جسے سمجھتے مینا نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اصفہان کے سامنے چائے کا کپ رکھا اور چائے ڈالنے لگی۔ اصفہان چہرے پر رخصاتی مسکراہٹ سجائے دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا جو اب اس کی نظروں کے تاثر سے کنفیوز ہوئی۔ ہاتھ ایک پل کو لرزا مگر اب کی بار اس نے خود پر کنٹرول کر لیا اور ایک گھوری سے اصفہان کو نوازا، خود اسے باز رہنے کو کہا۔ وہ زیر لب مسکرایا اور پھر باپ اور الماس بیگم کی موجودگی کی بدولت کچھ سنبھلا۔ مینا کو ستانے کے تو اب اسے بہت سے مواقع ملنے والے تھے۔ وہ لوگ ناشتے میں مصروف تھے جب عالمگیر صاحب کچھ سوچتے اصفہان سے مخاطب ہوئے۔ اصفہان بیٹا تم ایسا کرو، ناشتے کے بعد مینا کو کچھ دیر کے لیے باغ لے جانا۔ عالمگیر صاحب نے کہا تو مینا چونکی۔ وہ تو پہلے ہی الماس اور عالمگیر راٹھور سے باغ جانے کی بات کر چکی تھی مگر اس نے کہیں بھی اصفہان کے ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا اور اب عالمگیر صاحب کے کہنے پر اسے اندر ہی اندر بہت خوشی ہوئی تھی۔ اصفہان نے بھی فوراً حامی بھر لی۔ وہ تو خود ایسا کوئی موقع تلاش کر رہا تھا جہاں وہ مینا سے بات کر سکے۔ اصفہان گاڑی میں مینا کا منتظر تھا جو ناشتے کے بعد سے اپنے کمرے میں گھسی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ چادر اوڑھے باہر آئی اور نگاہ ارد گرد اصفہان کی تلاش میں دوڑائی۔ مینا کو متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھ اصفہان نے گاڑی کا ہارن بجا کر اسے متوجہ کیا تو وہ مضبوط قدم اٹھاتی گاڑی کی جانب چلی آئی۔ پاس کھڑا دلاور مینا کو آتا دیکھ وہاں سے ہٹ گیا۔ بیٹھو، مینا کو گاڑی کے قریب آ کر رکتے دیکھ کر اصفہان نے کہا۔ مجھے گاڑی میں نہیں جانا، مینا نے جواباً سر نبھی میں ہلایا۔ تو اصفہان نے سوالیہ ایبرو اچکائے۔ لیٹس واک، مینا نے کہا تو اصفہان کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھنے کے بعد گاڑی سے نکل آیا اور وہ دونوں ایک ساتھ حویلی سے نکلے۔ وہ پہلی بار گاؤں میں اصفہان کے ساتھ یوں چل کر کہیں جا رہی تھی۔ دونوں ہی خاموشی سے باغ کی جانب جانے والے کچے راستے پر ہم قدم تھے۔ پہلے تو منہ سے انگارے اگلتا تھا، اب کیوں خاموش ہے؟ مینا نے ایک چور نگاہ اصفہان پر ڈالی جو سفید رنگ کے شلوار سوٹ میں ملبوس بہت تر و تازہ سا لگ رہا تھا۔ لمبا قد، فٹ فرق اور اس پر اس کے تیکھے نقوش۔ مینا کو آج پہلی بار وہ شخص بہت جاذب نظر لگا تھا، یا پھر شاید اس نظر سے مینا نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ پہلے تو ہر وقت اس کی زبان پہ لگام رہتی تھی اور اب جب میں نے اسے سننا چاہتا ہوں، اس سے بات کرنا چاہتا ہوں تو کچھ کہہ ہی نہیں رہی۔ اصفہان نے مینا کو اپنی جانب دیکھتا پا کر دل میں کہا اور پھر شکوے کے انداز میں سر جھٹکا۔ ایک دوسرے کے بولنے کے منتظر وہ دونوں باغ کے قریب پہنچے تو وہاں باہر کافی لوگ موجود تھے اور سبھی بڑی معنی خیزی سے مینا کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے نزدیک کی نکاح ایک زبردستی کا نکاح اور مینا کا اصفہان کے گھر جانا پنچایت کا فیصلہ تھا۔ ایسے میں ان دونوں کا ایک ساتھ باغ کی سیر کو آنا سبھی کے ذہن میں سوال پیدا کر رہا تھا۔ لوگوں کی سرگوشیاں جہاں اصفہان کے ماتھے پر بل ڈالنے کا سبب بن رہی تھی، وہیں مینا کی حرکت نے اصفہان کو حیران کیا۔ مینا نے بہت حق سے ساتھ چلتے اصفہان کے بائیں بازو کے گرد اپنے دائیں بازو کا حصار بنایا۔ اصفہان نے چونک کر مینا کی جانب دیکھا جو دوسرے ہاتھ سے اپنے نقاب کو تھامے بڑے اعتماد انداز میں چل رہی تھی۔ ان لوگوں کو باتوں سے نہیں اپنی حرکتوں سے خاموش کروانا ہے، مینا نے نظریں چراتے کہا اور پھر اصفہان کو پرسکون رہنے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں آگے بڑھے۔ مینا کے قدم غیر ارادی طور پر جہانگیر راٹھور کے حصے کی جانب بڑھے تھے، جبکہ اس بات پر اصفہان کے قدم تھمے۔ مینا نے اصفہان کو دیکھا اور ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا مینا کو سمجھنے میں کہ اصفہان کے قدم کیوں تھمے۔ اصفہان کچھ کہتا اس سے قبل ہی مینا نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے اسے عالمگیر راٹھور کے حصے کی جانب چلنے کو کہا۔ وہ دونوں باغ میں آئے اور پیچھے کھڑی خواتین کی زوم آئینے نظریں اور سرگوشیاں ویسے ہی زور پکڑتی رہیں۔ مجھے کچھ کہنے کیوں نہیں دیا؟ وہ لوگ
مجھے بحث کرنا پسند نہیں، منہا نے اس کی بات کاٹتے کہا تو پہلے اصفہان چونکا اور پھر مسکراہٹ ضبط کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا، جسے منہا نے دیکھ لیا اور اس مسکراہٹ کی وجہ بھی اچھے سے واقف تھی۔ ایک ناراض نگاہ اس پر ڈال کر اس کا بازو آزاد کرتی کچھ فاصلے پر ہوئی تو اصفہان کو کچھ اچھا نہیں لگا۔ تمہاری بات الگ ہے، منہا نے کہا اور قدم آگے بڑھا لیے۔ تمہیں مجھ سے بحث کرنا اچھا لگتا تھا؟ اصفہان نے تیزی سے اس کے مقابلے آتے تجسس کے مارے سوال کیا۔ بحث کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، بس تم زہر لگتے تھے، منہا نے برجستگی سے کہا اور پھر لب کچل کر خاموش ہو گئی۔ اور اب اس نے منہا کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ نظریں چرا کر بنا جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ کیا مسئلہ ہے اسے؟ اصفہان جھنجھلا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ منہا سے چند قدم پیچھے چل رہا تھا۔ تمہیں اس سب کے بارے میں کب پتہ چلا؟ کچھ دیر بعد اصفہان سے چند قدم آگے چلتے منہا رک کر پلٹی اور اپنے ذہن میں کھلبلاتا سوال پوچھا۔ کس بارے میں؟ وہ جانتے بوجھتے انجان بنا۔ ہماری نکاح کے بارے میں۔ بالآخر منہا اس بات کا ذکر اپنی زبان پر لے ہی آئی جس کا انتظار اصفہان کو کب سے تھا۔ جب تم یہاں عبید کے ساتھ، اصفہان کی بات مکمل ہونے سے قبل اچک لی گئی۔ میں اس کے ساتھ نہیں آئی تھی، منہا نے فوراً صفائی میں کہا۔ جانتا ہوں، اس دن سچ جان کر تم سے بات کرنے ہی آ رہا تھا۔ جاننا چاہتا تھا کہ کیا تم اس بارے میں کچھ جانتی ہو یا نہیں۔ پھر عبید یہاں آ گیا، مجھے لگا کہ شاید تم اس سب سے واقف ہوگی اور پھر بھی مجھ سے نفرت کرتی ہوگی، مگر تمہارے منہ سے لفظ بیوہ سن کر بہت تکلیف ہوئی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ تم تو کسی سچائی سے واقف ہی نہیں، تمہیں انجان رکھا گیا۔ ہمارے بڑوں نے اپنی غلطیوں کو چھپانے کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے اب اپنی کہانی کہنے لگے۔ اسی لیے اس دن کے بعد تمہارا رویہ بدلنے لگا تھا، منہا نے اصفہان کو دیکھتے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ منہا کو یاد آیا اس دن باغ سے نکلتے وقت بھی اصفہان نے اس کی مدد کرنی چاہی تھی، جسے اس نے قبول نہ کیا تھا، اور پھر گریز کے معاملے میں، اور پھر اس کے بعد کئی بار اصفہان کا اس کے قریب آنا، ڈھکے چھپے لفظوں میں اس پر حق جتانا اور اس کے گھر والوں کے سامنے اس کا مان رکھنا، یہ سب اس رشتے کی بدولت ہی تھا جو ان کے درمیان تھا۔ اور پھر اس کا منہا کی بدتمیزیاں اور بد اخلاقی خاموشی سے برداشت کرنا۔ کاش میں پہلے سمجھ جاتی اصفہان، منہا مزید گویا ہوئی۔ ہاں کاش تم سمجھ لیتی تو آج ہم اس باغ میں نہیں پیرس میں ہنی مون پر ہوتے۔ اصفہان نے منہا کی شرمندگی دور کرنے کی نیت سے شرارت کی تو منہا ہنس کر سر جھٹک گئی، اور اس کی ادا بھی اصفہان کو بہت اچھی لگی۔ اب وہ اس کے سامنے کھل کر ہنسنے لگی تھی۔ چلو مجھے اور آگے جانا ہے، منہا نے آگے لگے پھولوں کے درختوں کی جانب اشارہ کرتے کہا تو اصفہان اس کے حکم کی پیروی کرتا آگے بڑھا۔ اب کی بار منہا سے چند قدم پیچھے تھی۔ اصفہان، کچھ دیر بعد منہا نے نرمی سے پکارا تو وہ رک کر پلٹا۔ کیا ہوا؟ منہا کو اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ چند قدم پیچھے لیتا اس کے کچھ قریب آیا۔ اصفہان، میں پھر سے ایکسکیوز کرنا چاہتی ہوں، منہا نے کہا تو اصفہان نے ان کے درمیان کا فاصلہ کچھ مزید کم کیا۔ آئی ایم سوری اصفہان، میں نے بہت غلط باتیں کی گئیں تم سے۔ میری اپنی ماں اور بڑے پاپا کو لے کر غلط فہمی کی بات نہیں کر رہی، تو صرف تمہاری ذات کو لے کر میں نے بہت غلط باتیں کی، مگر میں تو انجان تھی سب سے، اس لیے تمہاری کردار کو لے کر بہت غلط کہتی اور سوچتی آئی میں، اس کے لیے آئی ایم سوری۔ منہا اپنی ندامت کا اظہار کر رہی تھی جب اصفہان نے بہت نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ میرے قریب آنا، مجھے دیکھنا یا چھونا تمہارے لیے غلط نہیں تھا، پر میں تو ناواقف تھی نا، اور تم نے دوبارہ نکاح اس لیے کیا تھا تاکہ میرے اور تمہارے بابا کے لیے علاقے میں کوئی مشکل کھڑی نہ ہو۔ کہتے کہتے اچانک منہا نے سوال کیا تو وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ہاتھ تھامے اس نے منہا کو خود سے قریب کرتے ہوئے اس کو کندھے سے تھاما۔ اس سے زیادہ اس لیے کہ میری کوئی بھی بے اختیاری تمہیں خود سے اور مجھ سے نفرت کرنے کا موقع نہ دے۔ اصفہان کی بات پر منہا کی نظریں جھکی۔ منہا، مرد کتنا بھی نیک ہو مگر من پسند عورت کو اپنے سامنے اور بہت پاس دیکھ کر کہیں نہ کہیں اس کا دل اور ارادے بھی ڈگمگا ہی جاتے ہیں، اور اگر وہ عورت آپ کی منقوہ ہو، آپ اس کی ذات پر مکمل حق اور اختیار رکھتے ہوں، اور وہ اس سب سے انجان آپ سے نفرت کا پرچار کرتی ہو اور آپ کو بھاؤ بھی نہ دیتی ہو، تو پھر تو معاملہ ہی الگ ہے۔ یہ سارا وقت اور تمہاری نفرت بڑا ہی دل جلا دیتی میرا۔ خود پر کیسے پہرے بٹھایا یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے، اور پھر اگر سچ کا خلاصہ کر کے تمہیں اپنے پاس لاتا تو اپنے اور تمہارے باپ کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کر دیتا، بس پھر اس لیے خود کو ولن بنا دیا۔ اصفہان کی باتوں نے منہا کو حیران کیا تھا۔ وہ جو کہہ رہا تھا ویسے منہا نے تو کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے تو اس معاملے میں اصفہان کو بہت محتاط پایا۔ اصفہان نے آئیبروز لا کر منہا کی سوچوں کو جانے کی کوشش کی۔ من پسند تو کبھی نہیں تھی میں، منہا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے استفسار کیا۔ دل عجیب طرز سے دھڑکے جا رہا تھا، ایک تو اس شخص کی قربت اور پھر اس کی باتیں اور نظریں۔ نفرت کبھی نہیں کی تم سے، کیونکہ نفرت کی وجہ نہیں تھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ سوچتا بھی نہیں تھا تمہیں۔ ہاں مگر جب غصہ آتا تھا تو شاید شدید آتا تھا، تب تم میرے دماغ میں کھلبلی سی مچائے رکھتی تھی۔ جب سالوں بعد تمہیں پنچایت میں دیکھا تھا منہا، تب تمہاری خود اعتمادی سے بہت امپریس ہوا تھا، مگر بابا سے تمہارا رویہ اچھا نہیں لگا تھا، اور جو حرکت جاتے ہوئے کر کے گئی تھی تم، اچھی خاصی آگ لگا کر گئی تھی تم، بس اس کے بعد ہوئی ساری لڑائیاں اسی وجہ سے تھیں۔ اصفہان نے بھی اپنے دل کی ہر بات منہا سے کہہ دی، جو بات وہ لوگ پہلے کہہ نہیں پائے تھے آج یہاں کر رہے تھے۔ اصفہان اپنے باپ کا مشکور تھا جس نے اسے یہاں منہا کے ساتھ آنے کو کہا تھا، ورنہ وہ شاید کبھی اس خواہش کا اظہار بھی نہ کرتا، اور اس کے سامنے کھڑی اس کی منقوہ بھی اس معاملے میں ٹکر کی انا پرست ثابت ہوئی تھی۔ اس لیے میری پازیب اپنے پاس رکھ لی تم نے، منہا نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا تو اصفہان مسکرا دیا۔
کہاں ملی؟ مینا نے اصفہان کی آنکھوں میں جھانکتے مزید پوچھا۔ بیٹا کے باہر جب ہمارا جھگڑا ہوا تھا تب تو جانتا بھی نہیں تھا کہ تم صرف مجھ سے منسلک ہو، نہ جانے کیا سوچ کر تمہاری پازیب اپنے پاس رکھ لی۔ اصفہان ہنسا تو مینا کو اس کی مسکراہٹ بہت اچھی لگی۔ مجھے لوٹا دو، میری پسندیدہ پازیب ہے وہ، مینا نے ہاتھ اصفہان کی گرفت سے نکال کر کہا تو وہ اس کے دلکش چہرے کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میرے کمرے میں ہے، جا کر لے لو، کس نے روکا ہے؟ اصفہان نے کندھے اچکاتے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ پھر مینا نے نظروں کا زاویہ بدلا، مگر اصفہان کی نگاہیں اس کے چہرے پر سے نہ ہٹی۔ ایسے کیسے دیکھ رہے ہو؟ کچھ دیر اصفہان کو اپنے چہرے پر نظریں دوڑاتا دیکھ کر مینا پوچھ بیٹھی۔ سنا ہے بیوی کو محبت سے دیکھو تو ثواب ملتا ہے، سوچا آج چھٹی ہے تو تھوڑا سا ثواب کما لوں۔ اصفہان شرارت کے موڈ میں تھا، اس لیے اس کے قریب جھک کر کہا تو مینا مسکرا کر سر جھکا گئی۔ بیوی بھی محبت سے دیکھے تو یقیناً اسے بھی ثواب ملے گا، مینا کا چہرہ اوپر اٹھا کر اپنے مقابل لاتے اصفہان نے کہا تو مینا اپنے لبوں پر ترانے والی شرمگین مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی جو آج بات بے بات امٹ آ رہی تھی۔ میرا فی الحال ثواب کمانے کا ارادہ نہیں ہے، مجھے مزید آگے بڑھنا ہے، مینا نے باغ کے آخری سرے کی جانب اشارہ کرتے کہا اور کچھ قدم اصفہان سے دور ہوئی۔ میں بھی تو جانتا ہوں کہ تم مزید آگے بڑھو۔ اب کی بار اصفہان نے اسے حیران کرتے اس کی کمر کے گرد بازو حمال جما کر مینا کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا تو وہ نظریں چراتی لال ہوئی۔ اصفہان کے وجود سے اڑتی مہک جو کب سے اسے محسوس ہو رہی تھی اب اسے اپنے سحر میں جکڑنے لگی۔ اصفہان نے بہت آہستگی سے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کیا تو مینا کی جان ہوا ہوئی۔ اصفہان سے یوں کھلے عام ایسی حرکت کی اسے کہاں امید تھی؟